اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حضرات، آپ تمام لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان میں۔ آپ ہمارے لیے تہہ دل سے بہت ہی ہمارے عزیز اور بہت ہی ہمارے چاہنے والے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز، یہ پروگرام ہم نے چاند رات سے سٹارٹ کرنا تھا، پر ہم لیٹ ہو گئے ہیں، مگر آج سے ہم یکم رمضان سے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ عزیز چاند رات تک رہے گا۔ بیچ میں مختلف علماء کرام نعت خواں آتے رہیں گے اور اس میں سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ آپ کے سوال و جوابات کا بھی ہم دیتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اور چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ ہمارے مختلف طرح کے سیگمنٹ ہوں گے جو آپ کو گاہ بگاہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ میں باقاعدہ آج کے پروگرام کا ہمارے ساتھ موجود ہے قاری علی اصغر صاحب کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت عمدہ احسن طریقے سے قاری علی اصغر صاحب نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں دلوں میں نور بھیجا اور برکت بخشی۔ میرے ساتھ دائیں جانب موجود ہیں استاد محترم قاری شفیق الرحمان صاحب سے، میں ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عزیز، یہ مہمان نہیں ہمارے میزبان بھی ہیں اور 30 روزہ ٹرانسمیشن میں ساتھ میزبانی بھی کریں گے اور ہمیں اپنے علم سے فائدہ بھی اٹھوائیں گے اور ہمیں علم سے ہمارے فائدہ بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو سوال و جوابات ہیں ان کو بھی ہمیں بتائیں گے۔ جو شرعی مسائل ہیں، رمضان کے مسائل ہیں، اس بارے میں ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد قرآن کا خلاصہ بھی انشاءاللہ یہ بھی ایک سیگمنٹ ہوگا، اس میں بھی ہمیں بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان میں کچھ دیر بعد حاضر ہوں گے، بس پہنچنے والے ہیں، جو نعت ہمیں سنائیں گے۔ بہت ہی پیاری ان کی آواز ہے، جناب ارم شہزاد رضوی صاحب، وہ بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ جیسے جیسے پروگرام بڑھے گا انشاءاللہ مہمان آتے رہیں گے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آپ کے سوال و جوابات کا بھی ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں گے۔ میں قاری علی اصغر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم ہمیں جو دیا۔ کیا کہنا چاہیں گے رمضان ٹرانسمیشن کے والے صاحب؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی و کامیابی عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے رمضان کے دن۔ ماشاءاللہ جی، بالکل، یہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے بونس نہیں کہتے جس کو،
آپ تنخواہ میں جب ملتی ہے تو ایک بونس آتا ہے جب، تو بونس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا ایک نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان ایک ویسے پورا سال بھی پڑھنی چاہیے نماز ہمارے پر فرض ہے، پر یہ کہ رمضان میں خصوصی کوشش کرنی چاہیے. کہتی ہے کہ رمضان کی پہلے سے تیاری کریں گے تو رمضان میں آپ نماز پڑھ سکیں گے. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے جب رمضان آنے لگا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنی چاہیے، اس کے بعد نماز رکھنی چاہیے، اور نفلی عبادات کو بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، کیوں فرض پہلے اور نفل بعد میں. تو اس لیے فرض کو پہلے کیا کہتے ہیں اس کو لے کے چلنا چاہیے. ناظرین حضرات، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ آواز میں قاری اصغر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں دلوں کو منور فرمایا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے خصوصی ناتخواں جناب ارحم شہزاد رضوی صاحب ہمارے سے تشریف لا چکے ہیں. میں بلا تاخیر ان سے التماس کروں گا کہ ہمیں اپنی نعت اپنی ثناء خوانی سے ہمارے دلوں کو اور روشنی بخشیں اور اپنی آواز سے ہمارے دل روح کو تازہ کیجیے. جناب ارحم شہزاد رضوی صاحب. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین سے بھی گزارش ہے اور پورا فرید بھائی اور پورا قاری صاحب سے گزارش ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ یا رب میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھو اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھو اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں. نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں. سینے کیے ہیں روشن روشن روشن، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں. لہرا کے زلف مشکین
نافے لوٹا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں میرے آقا، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اور آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا، صحرا کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی ان سے پایا جتنا کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، اور جس وقت رنگ چہرہ محشر میں زرد ہوگا، دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا، میرے نبی کو کتنا اس امت کا درد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اہل نظر میں تیرا ذہن رساں مسلم، دنیا علم و فن میں ہے تیری جا مسلم، جانے نصیر تیری طرز نوا مسلم، ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت اور عمدہ انداز میں آپ نے نعت خوانی کے فرائض انجام دیے۔ اسی کو لے کے چلتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ
کہکشائے گلستان روشنی چاندنی، سبحان اللہ۔ کہکشائے گلستان روشنی چاندنی، چاند تارے بنے آپ کے نور سے، آسماں و زمین میں بھی نور ہے، کہکشائے گلستان میں بھی نور ہے، طور کی تجلی میں بھی نور ہے۔ اور تو اور کہنا چاہتا ہوں کہ سارا کا سارا پہلے آپ کو بنایا گیا اور آپ کے نور سے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ ماشاء اللہ ارم بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت آواز میں اپنی حاضری پیش کی۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہماری نور رمضان ٹرانسمیشن کے بارے میں، کہ کیا آپ کی اس بارے میں رہے، کیا ہم اپنے عقیدے کو صحیح طرح بیان کر پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس تاریخ کو اسٹارٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاغذ کو اپنی بارکاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے قاری صاحب نے بھی بیان کیا، آپ نے شروع میں بتایا کہ وہ لوگ جو سارا سال جو ہے وہ فحاشی میں گزار دیتے ہیں اور ہم نامحرموں سے بے جا اس میں ان کے ساتھ میل جول میں وقت گزار دیتے ہیں، اور جب یہ رمضان کریم تشریف لاتا ہے تو وہ لوگ بھی سر پہ ٹوپیاں پہن کر دوپٹے اوڑھ کر تو ہمیں دین سکھانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا تو کام ہے، یہ تو بس اپنی دکان چلا رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک عالم دین دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے علماء کرام دیے۔ ہمارے علماء کا کام ہے کہ ہمیں وہ دین سکھائیں اور ہمیں رمضان مبارک میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے وہ سکھائیں۔ ماشاء اللہ قاری شفیق الرحمان صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے بہت کچھ ابھی رمضان مبارک کے حوالے سے بتایا، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج یوم ولادت بھی ہے، یکم رمضان مبارک۔ حضور نے آپ کے بھی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا، اللہ تعالیٰ آپ کے عمر کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جیسے آج یکم رمضان مبارک کے لیے ہم نے اس کام کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں چاند رات تک اس کام کو لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بس دعا کیجیے کہ ہم نے اس کو اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں انشاءاللہ عزیز۔ آگے جیسے جیسے وقت آئے گا اور نقوان کرام بھی ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے اور علماء کرام بھی ہوں گے۔ قاری صاحب کی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ یہ ہم لوگ رمضان ٹرانسمیشن، بلکہ میں تو کہنا چاہوں گا ساری رمضان ٹرانسمیشن آپ ہی کی بدولت ہو رہی ہے کہ آپ کے مشورے سے، آپ کی زیر سرپرستی نہ ہوتی تو ہم اتنا نہ کر پاتے۔ چھوٹی سی کاوش ہے، کوشش کریں گے جو کچھ کر پائیں اس کو اچھے احسن طریقے سے کر پائیں، اور کوئی غلطی گستاخی ہو اس کے بھی ہم معذرت ہے، میں اپنے قول و فعل پہ کوشش کروں گا اس پہ اپنے شریعت میں رہتے ہوئے اس کو بیان کر سکوں۔ کہیں غلطی ہو تو میری لازمی اس کو درستی فرمائے گا، اور علماء کرام میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی کریں گے۔ آپ کو بھی اگر کہیں ان سے بھول چول ہو جاتی تو ہمیں لازمی بتائیں۔ آپ کے سوالوں جوابات کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ چلے گا انشاءاللہ۔ کل سے ہم لوگ اس کو آگے کریں گے، آپ کے سوالوں جوابات ہمیں کمنٹ میں دیجیے گا، اس کا ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو مسائل کا بھی بتائیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رم بھائی بھی موجود رہیں گے انشاءاللہ، ان سے ایک اور کلام بھی سنیں گے۔ اب میں استاد محترم کی طرف آتا ہوں، قاری شفیق الرحمان صاحب۔ آپ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، آپ نے علم کی دنیا میں کافی کام کرتے آ رہے ہیں، فوج میں رہ کے بھی اور باہر بھی، سویلین طور پہ بھی۔ آپ کے بعد میں اپنے تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی شفقت بخشی اور کہا بگا ہمیشہ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ کوئی سب جیسے کہ رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، آج یکم رمضان ہے، یوم ولادت حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ان کے عقیدے میں ہمیں کس طرح چلنا چاہیے، کس طرح ان کو دیکھنا چاہیے، کہ اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پورے رمضان ٹرانسمیشن مجھے موقع دیا۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے آپ کا کہ آپ نے اس پرفتن دور میں، جب ہر طرف سے نمود و نمائش اور مغربی جلغات کو لے کر لوگ چل رہے ہیں، یہود و نصارہ کی آمیزش جو ان کی سازشیں ہیں اس کو لے کر وہ چل رہے ہیں، تو اس دور میں ایسے اخلاص کے ساتھ مخلصانہ قسم کے لوگوں کو، اور جو صحیح العقیدہ سنی مسلک سے سنی مسلمان ہیں، ان کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے۔
تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو ہمارے یہاں کا ٹی وی پہ جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے نور رمضان کے حوالے سے یہ شان رمضان کریں جو مختلف چینل چل رہے ہیں وہاں پہ بہت ساری خرافات ہیں. تو رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے یہ پکنک یا سیر و تفریح یا مزاج کو خوش رکھنے کے لیے تفریح و تباہ کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ تو ایسے مقدس اور ایک مبارک مہینہ ہے. اس کی ہر گھڑی ہر ساعت جو ہے یہ برکتوں سے مالا مال ہے. تو ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے. تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ٹی وی چینل ٹی وی آن ہوتا ہے چینل چلتے ہیں تو ہم لوگ تو بڑے شوق سے اپنی جو عبادت ہے روحانیت ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اس کو ہم پیچھے چھوڑ کر ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو سامنے ٹی وی پر چل رہا ہے کہ وہ کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اور جو سارا سال جو ہے وہ ناچ گانے میں گزارتے ہیں وہ آج اس مہینے کی مقدس لمحات کو ایک قسم میں سمجھتا ہوں وہ ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اس طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایسی اس پرفتن دور کے اندر ایسے لوگ سامنے آئیں جو علم کے ساتھ جن کا تعلق ہو, جن کا عقیدہ صحیح عقیدہ لوگ ہوں, سنی مسلمان ہوں, تاکہ وہ اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ہے اس پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچانا ایسے نوجوانوں کی ڈیوٹی ہے, ان کا کام ہے کہ وہ جب آگے آئیں گے تو پھر اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں بتایا ہے, جو طریقہ بتایا ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں کوئی اور چیز نہیں بتائی. اعلیٰ حضرت کو آپ کو پتہ ہے کہ عاشق رسول ہیں, آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی پر محیط ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیرت کو اپنایا ہے. تو ہمیں بھی اسی پیغام کو دے کر آگے ہمیں پہنچانا ہے اور یہ پیغام پہنچانے کا بہترین ذریعہ جو ہے یہ چینلز ہیں. جیسے آپ نے رمضان کے حوالے سے یہ چینل شروع کیا, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور یہ جو سلسلہ چلا ہے امید کرتے ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ چاند رات تک یہ جائے گا اور انشاءاللہ رضی. اور اس میں میں تو کم علم آدمی ہوں, یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے اتنا بتا دیے بنا دیا ہے. انشاءاللہ رضی ہم کوشش کریں گے کہ دیگر علماء سے بھی جو ہمارے اس ایریے کے علاقے کے علماء کرام ہیں راولپنڈی شہر کے, تو جید علماء کو بھی بلائیں گے, جید نعت خوان حضرات کو بھی بلائیں گے. مختلف شخصیات سے ہم انشاءاللہ انٹرویوز کرتے رہیں گے اس میں. تو آپ نے جو سوال کیا پوچھا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے اس کی آج یکم رمضان ہے, تو اس میں حضور غوث پاک سیدنا امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ان کا یوم ولادت بھی ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. حضور غوث پاک جو ہے وہ تمام ولیوں کے سردار, پیران پیر بھی جن کو کہا جاتا ہے. دیکھیے جب آپ کی اس دنیا میں آمد ہوئی نا تو لوگوں کو رمضان پر شک تھا کہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے لوگوں کو بتایا نہیں یار رمضان کا پہلا دن ہے. کیوں کہ جب سے میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا ہے صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کرتا. پورے رمضان میں حضور غوث پاک جو ہیں انہوں نے دودھ نہیں پیتے تھے اس ٹائم میں, سحری سے لے کر غروب آفتاب اس کے بعد جو ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات جو ہیں اصل مقصد جو ہے وہ آپ کی تعلیمات کو اپنانا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں بڑی محبت اور عقیدت کرتے ہیں, ہم سے رکھتے ہیں, رکھنی چاہیے, لیکن زبانی عقیدت میں ہم ایک مہینے میں ہم یہ نہیں ہے کہ 11 شریف بنا دیے, دیکھ پکا دی, کھانا وغیرہ تقسیم کر دیے, کوئی اس کا اپنا ایک اجر ہے, الگ ہے, وہ کرنا چاہیے. لیکن اصل جو 11ویں کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور غوث پاک میں جو تعلیمات ہیں آپ کی, جو آپ کے فرامین ہیں, ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں کہ اس پر عمل جو ہے وہ کریں. دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ تعالیٰ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں علم کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, تو آپ کی والدہ ماجدہ نے
سب سے پہلا سبق جو کیا ہے وہ یہی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. تو اس عمل سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, پتہ چل جانا چاہیے کہ جھوٹ بولنا تصویر قرآن میں اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روکا ہے, اور اولیاء کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. حضور غوث پاک نے اس پر عمل کیا ہے کہ اپنے ماں کی اس بات کو جھٹلایا نہیں ہے. کہ جب انہوں نے کہا نا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, تو آپ نے بات پلے میں باندھ لی کہ میری ماں کا حکم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. اور جب آپ سارا جانتے ہیں اس بات کو, یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب علم کے لیے جا رہے تھے راستے میں اس قافلے پر ڈاکو نے لوٹ لیا, تو سب سے لوٹنے کے بعد ایک ڈاکو نے عذرائے تمسخر مذاق کے طور پر, جیسے سوچا یہ بچہ ہے 7-8 سال کا 10 سال کا, مختلف روایات ہیں اس کی, تو اس کے پاس اس سے پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو میرے پاس 40 دینار میری ماں نے صدری میں سی کر دیے 40 دینار. تو باقی ہیں یہ مذاق کر رہے ہیں, نہیں میں مذاق نہیں کرتا, میں جھوٹ نہیں بولتا. تو وہ لے کر جو ہے نا اس بات کو آپ کو لے کر گیا وہ سردار کے پاس. سردار یہ واقعہ بچہ کہتا ہے میرے پاس, تو سردار نے جب تلاشی دی تو باقی 40 دینار نکل آئے. اس کا بیٹا تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا, انکار کیوں نہیں کیا کہ تمہارے پاس تھے تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہیں. آپ نے فرمایا میں کیسے کہہ دیتا, میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا ہے, تو میں اپنی ماں کی اس بات کو نصیحت کو کیسے بول سکتا. بس یہ کہنے کی دیر تھی, کہ سننے کی دیر تھی ان ڈاکوں کی, تو ہوش ہو گئے اور سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ ایک چھوٹا بچہ جو اپنی ماں کے حکم کو نہیں ٹال رہا, جو اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے, تو ہم نے تو اتنی عمر گزار دی, ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے. اسی وقت طائب ہوئے, سارا وہ چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں مشغول ہو گئے, عبادت میں مشغول ہے. یہ گویا کہ حضور غوث پاک کی یہ پہلی کرامت ہے کہ آپ کے ہاتھ پر ڈاکوں نے, اور پھر آگے آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کے مراحل جو ہے اس میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں آپ نے. بھوکے رہ کر 12 سال آپ نے فرمایا میں بھوکا رہ کر 12 سال جنگلوں میں جا کر جنگلی بوٹیوں کے وہ پتے کھا کر جب گزارا کیا. تو اس طرح آپ نے علم حاصل کیا, پھر وہ مقام ملا آپ کو, اور ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے, اپنا کر اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ چونکہ رمضان مبارک کا برکت مہینہ ہے, اس حوالے سے چند باتیں میں انداز کر دیں. تو رمضان المبارک کی برکتیں, رحمتیں اور فضیلتیں دوسرے ماہ سے زیادہ ہیں. اس لحاظ سے یہ دوسرے مہینوں پر فوقیت حاصل رکھتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا, اور اس کی برکتیں اور فضیلتیں اتنی ہیں کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان اول پر تشریف لاتے ہیں اور دنیا والوں پر نظر رحمت فرما دیتے ہیں, اور جس پر اللہ رحمت نظر رحمت فرما دے وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے, جنت اس کے لیے ہے. تو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کی فرضیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا, اور یہ فرمایا کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں تھے. کتب علیکم الصیام, یہ تمہارے اوپر فرض نہیں تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے, لیکن ان کے روزے میں ہمارے روزے میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. یہ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تقویٰ, پرہیزگاری تمہارے اندر پیدا ہو. صبح سے لے کر شام تک جب ایک بندہ بھوک اور پیاس, اچھا صرف بھوک اور پیاس ہی نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کا بھوکا رہنا پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں. یعنی کیوں ہے کہ ایک بندہ صبح سے لے کر بھوک پیاس بھی برداشت کر رہا ہے, لیکن وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے, غیبت نہیں چھوڑتا ہے, وہ دیگر گناہ جو ہیں وہ نہیں چھوڑتا ہے, تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو نقصان ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو. تو جو روزہ ہے
تقوی پیدا کرتا ہے. تقوی تبھی پیدا ہوگا جب آپ اس کے جو اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں روزے کے، جو اس کو کیا کہیں گے ہم، روزے کے جو مقاصد ہیں، وہ جب تک پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک روزے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اس مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر پوری طرح اس روزے کے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، فالو کریں اس کو. تو فرمایا کہ ایام معدودات، آگے بھی فرما دیا کہ یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو چند دن کی بات ہے نا، 1 مہینہ ہے. پھر دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنی سہولت عطا فرما دی کہ چند دن یہ تکلیف برداشت کرو. یعنی اللہ کی ہم 11 مہینے ہم اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو کھاتے ہیں، اس کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح میرے بندے میرا شکر بھی ادا کرتے ہیں، پھر اس نے ہمیں یہ روزے عطا فرما دیے. اس میں ہم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آج یہ صبر کا مہینہ تم نے ہمیں دیا ہے، تو ہم تیری خاطر تیری رضا کے لیے ہم اس نعمتیں جو تم نے دی ہوئی ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں. اور پیسے میں اپنی بات کاٹوں گا کہ سارا سال ہم جتنا کچھ کھاتے پیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ نوازتا ہے، لیکن اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ڈبل نواز دے ایسے ہی بونس ہو جاتا ہے. اور ایسا سارا سال ہم عبادات کرتے ہیں، لیکن اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہترین پیکیج عطا فرما دیتا ہے. دیکھیں وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس بات کی نمازی کرتی ہے کہ اس کی رمضان کی برکتیں اور رحمتیں کتنی ہیں کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو جمع فرما کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن جو ہے ہمیں اکٹھا فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک عظیم المرتبت عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، جس کی رات کو عبادت جو ہے وہ تمہارے لیے سنت ہے، یعنی تراویح جو ہے سنت تراویح ہے. اور اس کا ایک جو اس مہینے میں نیکی کرتا ہے اس کو اس کا 70 گنا اجر دیا جاتا ہے. یعنی جو نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب ہے اس کا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر جو ہے اس کو ثواب ادا کیا جائے گا. اور فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو بغیر اس کے روزے میں ثواب میں کمی کیے اس کو بھی ڈبل ثواب جو ہے وہ عطا کر دیا گا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں صرف اتنا ہے نہیں، ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے نہیں کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے یا تو آپ نے فرمایا کسی نے اگر کسی روزہ دار کو ایک کھجور بھی دے دی نا روزہ افطار کرنے کے لیے، پانی کا گھونٹ ایک دے دیا، دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیا، روزہ افطار کرا دیا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتے ہیں. اور دونوں کو یہ نہیں کہ افطار کرنے والے کو تھوڑا ملے گا یا اس کو کرانے والے کو نہیں، دونوں کو اجر جو ہے وہ اتنا ہی عطا کر دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے. اور فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جنت سے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو یہ 3 عشرے جو بنائے گئے ہیں اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت اور بخشش، جہنم سے آزادی، دوزخ سے آزادی کا جو عشرہ ہے اس میں بنایا گیا. تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا سکیں، اور یہ مہینہ ہمیں پاک کرنے والا ہے. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے اس بندے کی، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تشریف لائے مسجد میں، صحابہ کرام کا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو جب آپ تشریف لائے خطبہ ارشاد میں فرمایا نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے کوئی آپ سے وہ باتیں سنی جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں ارشاد فرمایا. یعنی آپ نے 3 بار پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین فرمایا، دوسری پہ آمین فرمایا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب میں نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بدبخت شخص ہے وہ انسان ہے وہ کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، جنت حاصل نہ کر سکے.
اور جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر جبریل امین آئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا بدبخت انسان ہے وہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ کرے، کوئی بڑا بدبخت انسان ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو درود و سلام کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ فرض تک کہا ہے، کسی نے واجب کہا ہے تو یہ پڑھنا چاہیے۔ تو وہ بڑا بدبخت ہے جس کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کر جو ہے وہ درود و سلام آپ کا نام کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر جبریل امین نے آپ سے یا رسول اللہ، بڑا بدبخت انسان ہے وہ کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکتا، یعنی اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی۔ ماں باپ زندہ ہیں، دونوں زندہ ہیں یا ایک زندہ ہے، ماں زندہ ہے باپ زندہ ہے، لیکن وہ بدبخت انسان ہے وہ کہ وہ ماں باپ کی خدمت نہ کر سکتا۔ اس حوالے سے میں ایک واقعہ بیان کر دوں اگر ٹائم جی تو ایک حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے، تو حج پر جا کر انہوں نے حج کیا، ارکان ادا کی، کہتے ہیں کہ میں سو گیا، خواب میں نے ایک خواب دیکھا، تو میں نے پوچھا، ایک غیب سے آواز مجھے آئی، تو میں نے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا کسی کا حج قبول ہوا ہے؟ لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں، تو آواز آتی ہے کہ سب کا حج قبول ہوا ہے، ایک بندہ جس کا حج قبول ہوا ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ وہ فلاں میدان عرفات میں وہ بندہ ہے بیٹھا ہوا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے۔ تو میں تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچا، لوگوں سے پوچھا، تو مجھے وہ اس پہاڑ کے پیچھے جو بندے رہے اس کے پیچھے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو لگا کہ بڑا دیر آپ نے کیا۔ میں جب گیا اس کے پاس سے، اس نے میرا نام لے کر مجھے کہا، یا مالک نے میرا تجھے بھیج دیا گیا میرے پاس، تمہارے میرے پاس۔ میں نے کہا اس کا حج قبول نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا جناب کہ آپ کا عمل کیا ہے؟ اس سے کیا ہماری نہ پوچھو، اس سے نہ پوچھو، آپ مسلمان پھر بھی نہ بتائیں۔ آپ اس نے کہا کہ دیکھو میں بڑا گنہگار آدمی ہوں، میری ماں بڑی نیک عورت تھی، میں نے اس کو بڑا ستایا ہے، اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں بہت گھر آیا تو میری ماں روٹی بنا رہی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، روٹی بنا رہی تھی، تو جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں نے مجھے ڈانٹا، مجھے شرم نہیں آتی کہ رمضان کا مہینہ ہے اور تو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور تو اس مہینے میں بھی شراب پی کر جو ہے وہ بس بدمست ہو کر آ رہا۔ تو مجھے اپنی ماں کی باتیں سن کر جو غصہ آیا اور میں نے اپنی ماں کو پکڑا، بس نشے میں تو تھا میں، میری ماں پھر بھی لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے مجھے گھروں میں بات کر دیا اور شام تک رات تک میں اسی نشے میں رہا۔ مجھے نہیں پتا کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہوا۔ جب صبح لوگوں نے مجھے کھولا، دروازے سے نکالا تو میں نے پوچھا میری ماں کے وہ تو رات کو ہی اس کو دفن کر دیا، اور میری ماں نے نصیحت کر کے گئی تھی کہ میرے بیٹے کو میرے جنازے میں شامل نہیں کرنا اور نہ ہی میرا چہرہ اس کو دیکھنے دینا۔ بس اس دن سے میں رو رہا ہوں۔ میں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا کہ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، میں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا ہے، لیکن 25 ہاتھ کاٹ چکا ہوں، 25 دفعہ آ چکا ہوں۔ ہر بار مجھے یہی کوئی نہ کوئی بندہ آ کر مجھے کیا کہتے ہیں، حاضر آ کے بولے، ہر سال مجھے یہ بتایا جاتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا، روتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، رونا کی معافی مانگا۔
वो फरमाते हैं मैंने भी उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू इतना बदबख्त इंसान है, अपनी माँ को थप्पड़ मारा तो फरमाते हैं खैर मैं उसको वापस आ गया, तो मैं जब सोया तो रात को ख्वाब में दूसरे से गया। तो हुजूर ने फरमाया मारे तू उसको अल्लाह की रहमत से मायूस ताकि आगे माँ का नाफरमान उसने माँ को थप्पड़ मारा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही माँ उसको क़यामत के दिन जहन्नम से निकालेगी, किसी माँ की वजह से उसकी बख्शिश हो जाएगी। वो कैसे है? उसको फरमाया जब क़यामत का दिन कायम होगा ना, लोगों को जहन्नम की तरफ जब भेजा जाएगा तो ये बदबख्त भी उसमें शामिल होगा, जहन्नम में जाएगा। तो ये फरिश्ते जब पकड़ कर लेकर जाएंगे तो पीछे मतलब माँ की तरफ है, एक दफ़ा देखेगा, फिर घसीट कर ले जाएंगे, फिर पीछे देखेंगे, फिर घसीट कर ले जाएंगे। जब तीसरी बार देखेगा ना तो इसकी माँ के दिल में रहम पैदा हो जाएगी और अर्ज करेगी या अल्लाह बेशक इसने मेरे साथ जाती भी है पर है तो मेरा बेटा, मैं इसको अपनी आंखों के सामने आग में जलते हुए नहीं देख सकती। तो अल्लाह ताला उसकी माँ की वजह से उसकी बख्शिश फरमा देगा और उसको जन्नत में डाल देगा। तो ये माँ बाप का मकाम जो है इतना है कि जो शख्स माँ और बाप की खिदमत नहीं कर सका वो बदबख्त इंसान है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। इसलिए आकर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमीन फरमाया उस पर कि जो माँ बाप को पाए, दोनों को या दोनों में से एक को, और उस वजह से वो जन्नत में ना जा सके तो उससे बड़ा बदबख्त इंसान को। देखिए एक तो जबरील का कहना ये काफ़ी है, ऊपर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोर सबत कर देना आमीन कह के, तो गोया ये वाकई वो बदबख्त इंसान होगा जो इन तीनों बातों में से अमल नहीं करता है। तो ये रमज़ान का मुबारक और महीना अता नहीं अता फरमाया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों से यही मौका है हमारे पास कि हम रात को दिन को जो भी वक्त मिलता है दूसरी पढ़ें, जिक्र अस्कार करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते हम अल्लाह को याद करेंगे तो डबल सवाब हमें अता किया जाता है, क्योंकि 70 गुना हमें नेकियां मिलती हैं। तो हमें उसमें घाटा क्या है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हम क्यों ना कुरान पाक की हम तलावत करें, हुजूर बैठ के आगे पीछे जाने से बेहतर है कि अल्लाह को याद किया जाए। अल्लाह ताला इस पर बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, और साथ साथ फ़ज़ाइल रमज़ान के बारे में भी आपने बहुत आसान तरीके से बताया कि रमज़ान के जो नेकियां बरक़ात हैं उनका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि ये बोनस टाइम होता है, इस बोनस को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं इख्तिताम की घड़ियाँ हैं, मैं रम भाई से चाहूँगा कि आखिरी 2 शेर इसी कलाम के हमें सुनाएं और उसके बाद दुआ होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल 2 रमज़ान को हम फिर रात को 11:30 बजे हाजिर होंगे नए अनुमान के साथ, और आगे आपको रमज़ान के बारे में बरक़ात और फ़ज़ाइल के साथ हम आएंगे। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके सवाल जवाब का भी जवाब देंगे। आरम भाई से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि 2 शब्द। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना। हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना, मुझ पे भी
چشم کرم اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے آقا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور یہ تیری شان ہے اے آمنہ کہ در یتیم یہ تیری شان ہے آمنہ کہ در یتیم ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ محشر پہ نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی احسن طریقے سے آپ نے پڑھی کہ مجھ پہ بھی چشم کرم ایسا کرنا ہے میرے آقا اب اختتامی لمحات ہے کہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے روزے کی حفاظت خود انسان کر سکتا ہے یہ کہ اپنی نگاہوں کا اور اپنے اعمال کا بھی رمضان کے مہینے میں کافی تحفظ کریں آپ کا روزہ اچھے طریقے سے ہو جائے یہ نہ ہو کہ پورا دن بھوکا پیاسا رہ لیں اور کوئی کام نہ آئے تو صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے اپنے اندر تقویٰ بھی لے کے آنا ہے کہ تقویٰ سے ہی روزے کی قبولیت ہوگی میں قاری صاحب سے درخواست کروں کہ دعا فرمائیے اور اجازت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین یہ مبارک مہینہ رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ہے یا اللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین اس مہینے کی جو برکتیں ہیں یا اللہ تو نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو معافی عطا فرما سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں مرد عورتیں بچے بیمار ہیں الہی ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرما دے الہی ہمارے یہ بھائی جو غلام فریق صاحب نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس پر کامیابی عطا فرما جو بھی یہاں
ارحم بھائی تشریف لائے، انہوں نے تیرے محبوب کی شناخوانی کی، ان کی زبان میں، ان کی علم میں برکتیں عطا فرما دے، اپنے خزانہ غیب سے ہمیں اجر عطا فرما دے۔ اللہ العالمین تمام ان کے آنے والی جو مشکلات ہیں دور فرما، راستے کی رکاوٹ دور فرما، آسانیاں پیدا فرما دے، دور فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین فضل خیر الحافظین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی